الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. میرے بھائیو، اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کی کامیابی، ہدایت اور اصلاح کے لیے اپنی خاص کتاب نازل فرمائی، جسے آپ قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں، اور افضل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل فرمایا تاکہ اس تھیوری کو، اس نظام اور قوانین کو پریکٹیکلی، تطبیقی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا دیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں 23 سالہ مدت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک ساری باتیں پہنچا دی، حق ادا کر دیا، جس کی گواہی لاکھوں صحابہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دی ہے، جیسا کہ کتب حدیث میں موجود ہے. تو آج کے اس درس میں باذن اللہ تعالی قرآن کریم کی بنیادی باتیں، بنیادی علوم، جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اس کو دل و دماغ میں بسانا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اس کی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. آئیے سب سے پہلے، چونکہ وقت کی بڑی قلت ہے، قرآن کریم کی تعریف کیا ہے. ظاہر سی بات ہے، قرآن کریم آپ کے سامنے ہے تو اس کی کچھ تعریف علماء کرام نے کی ہے. وہ تعریف ہے کیا؟ تو آپ یاد رکھیے، قرآن یہ بنا ہے قرأ یقرأ سے، اور آپ جانتے ہیں قرأ یقرأ پڑھنے کے معنی میں آتے ہیں. قرآن کو قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اور آپ اس کا اہتمام کریں، اسے خوب پڑھا کریں. اب جو آدمی قرآن نہیں پڑھے گا تو پھر قرآن کو قرآن کیوں کہا گیا ہے؟ لہٰذا آدمی کو چاہیے اس کتاب کی تلاوت خوب کرے، اور پھر اس کے بعد جو قرآن کا حق آپ پر آتا ہے اس حق کو بھی جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو شریعت کے اندر یاد رکھیے گا، قرآن کی تعریف ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالیں. تو یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے. مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، اس لیے کہ کسی انسان کا کلام مخلوق نہیں ہے تو چہ جائے کہ اللہ کا کلام مخلوق کیسے ہو سکتا ہے. آپ بولتے ہیں، کیا پیدا کر کے بول رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ کی صفت میں داخل ہے. اللہ نے اس صفت سے آپ کو متصف کیا ہے. لہذا جب انسان کا کلام مخلوق نہیں ہے تو اللہ کا کلام بھی مخلوق نہیں ہے. دو باتیں ہوئی. پہلی بات ہوئی کلام اللہ، دوسری بات مخلوق نہیں ہے. تیسری بات یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا ہے. اللہ نے نازل فرمایا ہے. اور چوتھی بات اس کے حوالے سے یاد رکھیے کہ یہ عربی زبان میں ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلاوت کا حکم بھی دیا ہے. تلاوت کا، اب جیسے حدیث ہے، حدیث اللہ کے پاس سے ہے، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن معنی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. لیکن تلاوت کا حکم نہیں ہے. تلاوت کا حکم نہیں ہے. آپ حاصل کیجئے، پڑھیے، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن کی طرح سے حدیث کی تلاوت کا حکم نہیں دیا. اور آخری بات کہ ہماری جانب جو قرآن منقول ہے، نقل کیا گیا ہے، یہ تواتر طریقے سے نقل کیا گیا ہے. تواتر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، نہیں جانتے ہیں. چونکہ جیسے احادیث میں آپ جانتے ہیں کہ محدثین جس کتاب کو
نقل کرتے ہیں، جس حدیث کو نقل کرتے ہیں، تو محدث سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ سند ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، سلسلہ سند ہے۔ اب مثال کے طور پر صحیح بخاری کی آخری نمبر حدیث ہے، یاد ہے کسی کو کیا ہے؟ اس کی سند اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں صحیح بخاری کے اندر جو بالکل آخری حدیث ہے، وہیں پہ جا کے کتاب اینڈ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو امام بخاری نے کیسے نقل کیا سند کے ساتھ، اس کو ذرا توجہ کیجئے۔ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام بخاری کے جو استاد ہیں احمد بن اشکاب، تو یہ سند ہے، یہ کیا ہے؟ سند ہے۔ احمد بن اشکاب سے لے کر ابو زرعہ، ابو ہریرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلسلہ سند کہتے ہیں۔ اور جو آپ کا فرمان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو متن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ متن کہا جاتا ہے۔ ویسے ہی قرآن میں ہے کہ قرآن بھی سند کے ساتھ ہے، قرآن بھی سند کے ساتھ ہے۔ بات میں لاؤں گا کہ ہم لوگ جن کی تلاوت کرتے ہیں اس میں سند کیا ہے، بات آئے گی ابھی۔ لیکن یہاں پر متواتر کا مطلب کیا ہے کہ ہر سند کی ہر کڑی میں، سند کی ہر کڑی میں اتنے کثرت کے ساتھ لوگ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو جائے۔ سلسلہ سند میں ہر کڑی کے اندر اتنے سارے کثرت سے روات پائے جائیں کہ جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ اب جیسے متواتر حدیثیں بھی ہیں، پورا قرآن متواتر ہے، پورا قرآن متواتر ہے۔ اب کیا ہے، جیسے متواتر حدیثیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ گڑے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث متواتر ہے تمام محدثین کے نزدیک، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک آیت نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ایک لفظ متواتر ہے۔ اب آئیے، قرآن کریم کے 20 سے بھی زیادہ نام ہیں۔ دیکھیے توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت قیمتی معلومات آ رہی ہے آپ کے سامنے۔ ان میں سے فرقان ہے، کتاب ہے، نور ہے، تنزیل ہے، کلام ہے، حدیث ہے، موعظہ ہے، ہادی ہے، الحق ہے، منیر ہے، شفا ہے، عظیم ہے، کریم ہے، مجید ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ بار بار یہ سب سنتے رہتے ہیں، قرآن میں خود پڑھتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ۔ اس طرح کی آیات آپ بار بار پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی کچھ خصوصیتیں ہیں جن میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی خصوصیتیں ہیں جو کسی کتاب میں نہیں پائی جائے گی، یہاں تک کہ توریت میں نہیں، انجیل میں نہیں، زبور میں نہیں، کسی چیز میں نہیں، کسی کتاب میں نہیں پائی جائے گی۔ ان میں سے پہلی خصوصیت کیا ہے قرآن کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، کیا قرآن میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی؟ یہ الگ بات ہے کہ بعض طبقے ہیں جنہوں نے شرارت کی ہے، کچھ سے کچھ کہنا شروع کر دیا ہے، جیسے شیعہ وغیرہ ہیں، لیکن جو علماء اہل سنت ہیں اس پر متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے، نہ تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تین چیزیں، نہ کمی ہوگی اور نہ ہی زیادتی ہوگی اور نہ ہی تبدیلی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے سورہ حجر کے اندر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دیگر کتابوں کو دیکھ لیجئے، دیگر آسمانی کتابوں کو، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، چونکہ ایک وقت کے لیے تھا، آیا وہ کتابیں آئیں، ختم ہو گئیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن میں جو کچھ موضوع ہے وہ ان میں بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ دوسری خوبی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کی خصوصیت یہ بھی رکھی ہے کہ آرام سے لوگ اسے حفظ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کروڑوں حافظ ہوں گے۔ آپ کے سامنے اس مجلس میں ماشاءاللہ کئی ایک حفاظ کرام، صرف ایک نہیں، کئی ایک۔ اگر ہم ہند و پاک کا صرف جائزہ لیں، باقی ملکوں کو چھوڑ دیں، لاکھوں میں حافظ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ماشاءاللہ۔
اب بتائیے کتنا آسان ہے. اگر یہ قرآن یاد کرنا مشکل ہوتا لوگ یاد کر پاتے؟ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے بل ہوا آیات بینات، بلکہ وہ واضح ترین آیات ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ نے جنہیں علم سے نوازا ہے ان کے سینوں میں موجود ہے. کفار و مشرکین نے مختلف مراحل میں سازش کی، قرآن کو جلا دینے کی، ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے یہ آواز اٹھائی کتاب کو تو جلا سکتے ہو کسی طرح شرارت کر کے، لیکن جن کے سینوں میں موجود ہو ان کا کیا کرو گے؟ سبحان اللہ. نہیں، غور کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تیسری خوبی لے لیجئے قرآن کریم کی کہ تمام آسمانی کتابوں کو ختم کرنے والی ہے اور اس پر حفاظت کرنے والی ہے، نگہبان بھی ہے. اب کیا مطلب ہوا؟ قرآن کے آنے کے بعد ساری آسمانی کتابیں کیا ہو گئیں؟ منسوخ ہو گئی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منسوخ ہے تو اس میں الگ چیزیں تھیں، اس میں الگ چیزیں تھیں. بہت سی چیزیں متشابہ ہیں، ایک دوسرے میں موجود ہے. میں تذکرہ لاؤں گا بھی کہ قرآن میں کیا کیا ہے، وہاں بھی کیا کیا چیزیں تھیں. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نگہبان بنایا ہے توریت، انجیل، زبور سب پر. چوتھی خوبی لے لیجئے، ایک ایک آیت پر اللہ نے چیلنج کیا ہوا ہے. کوئی دوسرا قیامت کی صبح تک نہیں لا سکتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا 4 طرح سے چیلنج ہے. کتنے طرح سے؟ 4 طرح سے چیلنج. پہلا چیلنج تو یہ ہے قرآن کا کہ آپ 10 سورت لے آئیے. کتنی سورت لے آئیے؟ 10. پھر اس کے بعد 10 آیتیں لے آئیے. دوسرا ہوا چیلنج. تیسرا کیا تھا؟ 1 آیت لے آئیے. اور چوتھا چیلنج کیا تھا؟ صرف اس جیسا کلام لے آئیے. صرف اس جیسا کلام لے آئیے. جب یہ چاروں چیلنج میں لوگ ناکام ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5واں چیلنج بھی کیا جو کہ تمام مشرکین پر بھاری پڑ گیا تھا کہ کہا کچھ ایسی آیتیں ہیں قرآن پاک میں کہ تم اس کا مطلب بھی نہیں سمجھو گے. چاہے جائے کہ لانے کی بات ہو، الف لام میم طاسین طٰ جو حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہے. چلیے، قرآن کریم کی خصوصیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر حرف پر کم سے کم 10 نیکی ہے. یہ بھی ایک خصوصیت. آپ نے الف لام میم کہا، کتنی نیکی ملی؟ 30 نیکی. یہ بھی فرما دیا الف لام میم کو ایک نہ سمجھنا. ممکن ہے بعض لوگ دھوکہ کھا جائیں، کہا الف لام میم ایک ہے. کہا نہیں، خبردار، الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے. گویا کہ اگر آپ نے صرف الف لام میم کہہ دیا 30 نیکی. اور الف لام میم میں جو مد ہے، مد کو جانتے ہیں نا؟ الف لام میم میں، لام میم میں کون سی مد کی قسم ہے؟ کون بتائیں گے؟ لام اور میم میں جو کھینچتے رہتے ہیں حفاظ کرام، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ مد کی کون سی قسم ہے؟ کوئی بھی نہیں. مد لازم ہے. مد لازم ہے جس کو 6 حرکت کھینچنا ہے. اسی لیے آپ سنتے ہیں حفاظ کرام سے الف لام میم 6 حرکت ہے. اب آپ نے الف لام میم کہا تھا 30 نیکی ملی. جب 6 حرکت کھینچیں گے لام کو اور میم پر غنہ بھی ہے 2 حرکت، اور پھر میم کو کھینچیں گے 6 حرکت، بتائیے ہزاروں نیکیاں تو صرف الف لام میم کہنے میں مل گئی آپ کو. شرط کیا ہے؟ کہ آدمی اس کے قاعدے کے مطابق پڑھے. بتائیے نا، 10 سیکنڈ لگا ہوگا. کتنا سیکنڈ لگا آپ کو؟ اس سے اچھی تجارت کیا ہو سکتی ہے؟ بتائیے. اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جن کے نقصان کی امید ہی نہیں ہے. بتائیے. آئیے، قرآن کی خصائص میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایسی فصاحت و بلاغت ہے کہ کفار عرب جس سے عاجز آ گئے. ایسی فصاحت اور بلاغت ہے. شاید آپ کو یاد ہو مکے کے کفار نے فصاحت و بلاغت کی بنا پر اس کی کشش جو ان لوگوں کے نزدیک معہود تھا، بڑے بڑے 7 شعراء کے کلام کو خانہ کعبہ پر لٹکایا ہوا تھا زمانہ جاہلیت میں کہ اس جیسا کلام کوئی بھی نہیں لا سکتا ہے.
اس جیسا کلام کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم میں اس قرآن کو نازل کیا، کہا تم اشعار کی بات کر رہے تھے، فلاں فلاں کے اشعار، اور معجزانہ طور پر تم نے اس کو خانہ کعبہ پر لگایا ہوا تھا، چلو یہ اللہ کا کلام ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، اس جیسا کلام تم لا کر کے دکھا دو۔ اس سے بڑھ کر اعجاز، فصاحت و بلاغت کسی کلام میں نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آئیے ساتویں خوبی کیا ہے اس کی، اللہ اکبر، کہ یہ کلام پرانا نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کلام پرانا ہوتا ہے، 1400 سال سے لوگ پڑھ رہے ہیں، پرانا ہوا، اور آپ ہی سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ آدمی جتنی مرتبہ پڑھتا ہے اتنی مزہ آتا ہے۔ یہی فرق ہے بندوں کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں۔ فرق دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے نا، ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ایک آدمی بھی روزانہ ہر رکعت میں پڑھ رہا ہے۔ کسی نے کہا ہوگا یار بہت بار پڑھ چکا، اب اس کو چھوڑو۔ کسی سے سنا آپ نے آج تک؟ ہم نے تو نہیں سنا ہے۔ اتنی کشش ہے، اتنا مزہ آتا ہے پڑھنے میں۔ چلیے، لیکن قرآن کا کچھ حق ہے آپ کے اوپر۔ پہلا حق کیا ہے کہ اس پر ایمان لائیے، اور اس میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی آیتیں ہیں، جو کچھ بھی احکام ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری۔ اگر ایک آیت کو آپ نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے۔ اب ایک آیت کی بات کر رہا ہوں، خواہ وہ آیت حامیم ہی کیوں نہ ہو، 2 لفظ سے بنا ہوا، کہا آپ نے حامیم، نہیں یہ ٹھیک نہیں، کافر ہو گئے۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے کہا حامیم یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، یا الف لام میم نہیں ہے، تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ اسی لیے ایک ایک حرف پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسرا حق آپ پر یہ ہے کہ اس کو پڑھیے، اس کو یاد کیجیے۔ آج مسلمانوں کی تباہی اور ذلت اور زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے پاس ہر کام کرنے کے لیے وقت ہے کہ نہیں وقت؟ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن پر تدبر کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سنتے چلیے کہ قرآن سے شفا بھی حاصل کرنا ہے، یہ بھی حق ہے اس کا۔ کوئی بیماری ہو ہم جھٹ سے کہاں جاتے ہیں؟ مستشفیٰ، چلو جی پہنچاؤ ہمیں مستشفیٰ۔ لیکن یہ ہاسپٹل، یہ اسپتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تھے؟ تخصصی ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹل، MBBS ڈاکٹر، PhD کیے ہوئے ڈاکٹر ہوتے تھے اس زمانے میں۔ کوئی بیماری ہوتی تھی، عام طور پر دیکھیے احادیث کا مطالعہ کر کے، اللہ اکبر، سانپ ڈس لے، بچھو ڈس لے، ہم جائیں گے فوراً زہر نکلوانے کے لیے۔ یہاں تو زہر کو نکالنے کے لیے اللہ کا کلام کافی ہے۔ سورہ فاتحہ یقین کے ساتھ پڑھیے، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا۔ اس لیے کہ آپ وہاں جاتے ہیں میڈیسین لینے، وہ دوا ہے، وہ کیا ہے؟ دوا ہے۔ یہ کلام اللہ کیا ہے؟ شفا ہے۔ دوا سے کبھی فائدہ ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کلام اللہ سے لازمی طور پر شفا ہے۔ بس شرط کیا ہے کہ علاج کرنے والا بھی اسی درجے کا ہونا چاہیے۔ پڑھتے سبھی لوگ ہیں سورہ فاتحہ کو، لیکن فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ؟ نہیں اٹھاتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اللہ اکبر، اس کا ایمان اسی حساب سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک آیت میں شفا دیتا ہے۔ ابو سعید خدری نے سانپ اور بچھو کے ڈسے ہوئے پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے کیا کہا آپ سے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے اس سے شفا بھی حاصل کریں اور اس کی دعوت کو عام کریں۔ یہ سب قرآن کا آپ پر حق ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شکایت درج کریں گے کہاں؟ سپریم کورٹ میں، اللہ کے دربار میں۔ کہاں؟ اللہ کے دربار میں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے۔ چلیے، اور ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھا جائے، چپ چاپ رہیے، سنیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ہمارا طریقہ اس میں بھی غلط ہو گیا، کوئی پڑھتا رہتا ہے، ہم ادھر گپ شپ کرتے رہتے ہیں یا موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ارے آپ سنیں گے تو لاکھوں نیکیاں مل جائیں گی۔ یہ ادب سکھایا گیا اللہ کی طرف سے، چپ چاپ رہنا، سننا، بات چیت نہیں کرنا۔ اور 7واں ادب کیا ہے قرآن کریم کا کہ آپ قرآن کے ساتھ ادب سے پیش آئیے۔ ایک آدمی جنوبی ہے، ناپاک ہے، اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ ادب یہ ہے کہ آپ گرائیے نہیں اس کو۔ ادب یہ ہے
کہ قرآن کی کچھ آیتوں کو بعض لوگ دیکھیے گا لٹکا کر کے حمام میں بھی چلے جاتے ہیں تعویذ کی شکل میں، یہ خلاف ادب ہے، قرآن کی توہین ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے ان چیزوں کا خیال رکھے چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ قرآن کریم کب نازل ہوا، کوئی بتا سکتے ہیں؟ قرآن کریم کے نزول کی کتنی شکلیں ہیں؟ پہلی شکل تو یہ ہے کہ اللہ نے کلام فرمایا اور لوح محفوظ میں اس کو لکھا گیا، لوح محفوظ میں اس کو لکھا گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب قلم کو پیدا کیا اللہ نے، اور قلم بھی آٹومیٹک، تو قلم نے ہر چیز لکھ دیا، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ قیامت تک ہوگا اور اس کے بعد ہوگا، اللہ نے قلم کے ذریعے لکھوا دیا۔ کہا اکتب ما ہوا کائن، لکھ جو کچھ ہونے والا ہے۔ قلم نے لکھنا شروع کر دیا۔ اب جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہوگا تو اس میں اللہ کا کلام سر فہرست ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے کلام فرمایا، قرآن کریم اس کا کلام ہے، اور بھی کلام ہے، توریت بھی، انجیل بھی، زبور بھی، سب اللہ کا کلام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں لوگوں نے تحریف کر دیا ہے، لیکن صحیح معنوں میں کیا اللہ کا کلام ہے، اصل میں وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اسی لیے یہ بھی لوح محفوظ میں لکھایا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری شکل یہ ہے کہ لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر نازل کیا گیا۔ لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر ایک گھر ہے جس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ توجہ کیجئے، کیا کہا جاتا ہے؟ وہاں پر نازل ہو گیا بیک وقت، پورا قرآن نازل ہو گیا بیت العزہ میں۔ بیت العزہ جو اس دنیا کے آسمان پر ہے، وہاں سے تدریجیاً جس طرح ضرورت پیش آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، 23 سال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کب نازل ہوئی؟ کون سے سال میں نازل ہوئی؟ جی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے، اور غار حرا کہاں ہے؟ مکے میں تو ہے، لیکن کس پہاڑ کا یہ حصہ ہے؟ جبل نور کا۔ کبھی جائیے تو گزر کے دیکھ لیجئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہاں پر غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ غار حرا میں تھے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، تفصیل ہے، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلے یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور 5 آیتیں علم پر دلالت کرتی ہیں۔ کس پر؟ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ کس پر ہے؟ اس دین کے علم کے اوپر ہے۔ اور علم شرعی جو حاصل نہیں کرتا ہے وہ آدمی بڑا محروم ہے، وہ آدمی کیا ہے؟ بڑا محروم آدمی۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو زیادہ سے زیادہ لیجیے آپ۔ باپ ماں اگر وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں، دیکھیں نا آدمی کتنے جذبے میں ہوتا ہے، بتائیے نا، زمین مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو اور آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے بعض لوگ تاخیر سے آتے ہیں، کیوں تاخیر سے آتے ہیں بھائی؟ کیوں تاخیر سے آتے ہیں بھائی؟ وراثت کو لینے کے لیے تو آپ کو 10 منٹ پہلے آنا چاہیے تھا۔ لہذا آدمی کو چاہیے جس قدر جذبہ رہے گا اسی حساب سے آپ کو ملے گا۔ چلیے یہ تو بات ہو گئی، 13 سال آپ مکے میں رہے، 10 سال آپ مدینے میں رہے، 23 سال میں قرآن نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ سب سے آخری آیت نازل ہو گئی۔ کون سی آخری آیت تھی؟ کون بتائیں گے؟ بتائیے۔ نہیں جی، کون سی آخری آیت تھی؟ سب سے آخری آیت، اس کے بعد قرآن کمپلیٹ ہو گیا۔ نہیں، کون سی آیت تھی؟ جی نہیں، اللہ جزائے خیر دے سب کو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سورہ بقرہ کے اندر، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، سورہ بقرہ میں ہے۔ آیت الدین جو لمبی آیت ہے قرآن کی سب سے بڑی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اس آیت سے پہلے والی جو آیت ہے وہ یہی ہے۔ غالباً قرآن میں دیکھ لیجئے گا، سورہ بقرہ آیت نمبر 282 ہے۔ 282 آپ کو ذرا نمبر بتا ہی دوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے۔
کہ ہم لوگ ان باتوں کو یاد رکھیں اور سیکھ لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ دیکھیے وہ آیت ہے 281 نمبر، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈر کر رہنا جس دن تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر انسان کو، ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 281۔ تو سب سے پہلی آیت کون سی ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ تو چند آیتیں تھیں نا، لیکن مستقل طور پر کون سی صورت نازل ہوئی؟ اگر آپ سے پوچھے کہ مستقل طور پر صورتوں میں کمپلیٹ صورت کون سی نازل ہوئی ہے، یہ تو چند آیتیں تھیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن کمپلیٹ صورت میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ چلیے، اور آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ چلیے، قرآن کریم کا ایک علم ہے مکی اور مدنی، مکی اور مدنی۔ مکی صورت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے، وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، خواہ وہ کہیں بھی نازل ہو۔ مکی سے دیکھنے سے لگتا ہے کہ مکے میں نازل ہوئی، لفظ بتا رہا ہے، لیکن اس میں علماء نے کلام کیا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، خواہ وہ کہیں نازل ہو، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ مکی صورت کہا گیا ہے۔ اور وہ صورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، خواہ وہ کہیں نازل ہو، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ چلیے، قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ اس پر پوری امت متفق ہے۔ صورتوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے طوال، جو قرآن کی لمبی لمبی صورتیں ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، آل عمران وغیرہ ہے، اس میں 7 صورتیں آتی ہیں: بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال اور توبہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ لمبی لمبی صورتیں، 2.5 پارہ، 1.5 پارے کی صورتیں ہیں۔ دوسری قسم ہے معون، جن میں 100 تقریباً آیتیں ہیں، کم و بیش 100 آیتیں ہیں۔ اور ایک ہے مفصل سورہ قاف سے لے کر آخری قرآن تک ہے، مفصل سورہ قاف سے لے کر آخری قرآن تک۔ اور ایک ہے مثانی، جس میں 100 سے کم آیتیں ہیں، یہ 4 طرح کی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اب آئیے، آیات کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے، صورتوں کی ترتیب بھی جو آج قرآن میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین کیا اس کو۔ اسی لیے وہ حدیثیں پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ آیت نازل ہو رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کو فلاں صورت کے بعد رکھنا، اس کو فلاں آیت کے بعد رکھنا۔ سبحان اللہ، دیکھیے ترتیب بھی اللہ نے لگا دی ہے، یہاں تک کہ صورت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مرتب ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بطور دلیل؟ جو 2 پھول والی صورت پڑھے گا، تو 2 پھول والی صورت کس کو کہا جاتا ہے؟ زہراوین، سورہ بقرہ اور آل عمران کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے 30 آیت والی صورت پڑھے گا، کتنی آیت والی؟ تو عذاب قبر سے معمون ہو جائے گا۔ وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الملک۔ آپ گن کے دیکھ لیجئے 30 آیتیں اس کے اندر۔ سبحان اللہ، دیکھیے ساری ترتیب کن کی طرف سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ دیکھیے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے کس نے سنا؟ کس نے سب سے پہلے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا؟ خدیجہ رضی اللہ جزائے خیر، دیکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سنا ہے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکے میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کس نے کی تھی؟ بلند آواز سے نہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ کس سورت کی تلاوت کی تھی؟ سورہ رحمان کی۔ کون سی سورت تھی وہ؟ سورہ رحمان۔ قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں سب سے پہلے جمع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کس نے دیا؟
ایک مصحف کی شکل میں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا. بات آئے گی جمع و ترتیب کے اوپر. ابھی دیکھیے، سب سے پہلے قرآن کی آیات اور سورتوں کو جمع کرنے کی ذمہ داری کس نے قبول کی تھی؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. کنہوں نے؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. اور یہ کتاب وحی میں سے تھے، وحی کو لکھنے والے تھے. چلیے، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں نے لہجے میں اختلاف کیا، پڑھنے میں اختلاف کیا، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کو قریش کے لہجے پر باقی رکھا اور باقی کو جلا ڈالنے کا حکم دیا. اس بنا پر نہیں کہ توہین کی، تاکہ سارے لوگ ایک ڈھنگ سے پڑھا کریں. اختلاف ہو جائے گا نا، فلاں قبیلے کے لوگ فلاں طریقے سے پڑھتے تھے، فلاں قبیلے کے لوگ فلاں طریقے سے. کہا کہ ایسا اگر ہوا تو اختلافات ہو جائیں گے آپس میں. اسی لیے کہا کہ نہیں، قریش کے لہجے کو برقرار رکھا جائے، باقی لہجوں کو ختم کر دیا ہے. بات آئے گی اس پر بھی. سب سے پہلے قرآن کریم پر نقطہ کس نے دیا ہے؟ زبر زیر کس نے لگایا ہے؟ اس کے آرڈر سے ہوا، لیکن لگانے والا کون تھا؟ جی، ابو الاسود الدوالی. ابو الاسود الدوالی، اس نے سب سے پہلے نقطے کو لگانے کا حکم دیا. اس لیے کہ بعض حروف آپ دیکھ لیجئے. اب جیسے ذالک الکتاب، اگر کتاب کے تا پر نقطہ نہ ہو، ممکن ہے کچھ آدمی کچھ اور پڑھ سکتا ہے، کناب پڑھ سکتا ہے، باقی جگہ تا دے سکتا ہے نقطہ، سا دے سکتا ہے نقطہ، دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے منشے کے مطابق جس طرح حفاظ کرام نے حفظ کیا ہوا تھا تو نقطہ کو لگا دیا. چونکہ ہم اور آپ بعد میں آتے تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جن لوگوں نے سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حفظ کر لیا، ان کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو ہمارا اور آپ کا جو بعد میں آ رہے ہیں. اور اسی لیے جو ہے یاد رکھیے گا، سب سے پہلے زبر زیر وغیرہ لگانے کا کام جو ہے اسی نے کیا ہے. چلیے، اب آئیے کہ قرآن کی کتنی سورتیں شروع ہوتی ہیں بسم اللہ کے ساتھ؟ 113. اللہ جزائے خیر دے. سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال بہت مشہور سوال ہے. سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ کون بتائیں گے؟ موبائل سائلنٹ نہیں کیا، آپ لوگ بھول گئے لگتا ہے. تو سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کا موضوع ایک ہے. جب موضوع ایک ہے تو بسم اللہ نہیں لگایا گیا ہے. ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ میں امان ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، بسم اللہ میں کیا ہے؟ امان ہے. اور اللہ نے مشرکوں کو امان نہیں بخشی ہے. اور سورہ توبہ میں ان کی ساری حالتوں کو پیش کر دیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا سب پیش کر دیا ہے. بسم اللہ میں امان ہے اور ان کو امان نہیں دینا تھا، اس لیے سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں لگایا گیا. چلیے، اگر آپ سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ پورے قرآن میں کتنی آیت ہے، جی کتنی آیت ہے، تو یاد رکھیے گا. کیا کہا؟ دیکھیے 6666 بھی کہا گیا ہے اور 6236 بھی کہا گیا ہے. چند آیتوں کا یہ اختلاف کیوں ہوا کہ بعض آیت کو بعض نے لیا، بعض نے کاؤنٹ نہیں کیا. آیت نمبر میں کاؤنٹ نہیں کیا. یہ مت سمجھیے گا قرآن کی آیت نہیں ہے، نہیں، نمبر میں بعض نے کاؤنٹ کیا، بعض نے شمار نہیں کیا. اس بنا پر 10 20 30 نمبر کا جو فرق پڑ گیا ہے وہ اسی بنا پر ہے. چلیے، پورے قرآن میں کتنے کلمے ہیں؟ کلمہ اور حرف میں فرق جانتے ہیں آپ لوگ؟ کتنے کلمے ہیں؟ کلمہ اور حرف کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ کہا جاتا ہے جس میں ایک حرف سے زیادہ ہو، ایک حرف سے. اب جیسے قالہ ہے، قالہ یہ کلمہ ہو گیا. اور اگر اس کو الگ الگ کر دیجئے، قاف الف لام، یہ کیا ہو جائے گا؟ حرف ہو جائے گا. پورے قرآن میں 77,934 کلمات ہیں. کتنے کلمات ہیں؟ 77,934 کلمات. قرآن کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ ہے. اس کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟
286. سب سے چھوٹی سورت قرآن کی کون سی ہے؟ سورہ کوثر ہے. اور اس کی ترتیب قرآن میں کتنے نمبر پر ہے؟ 108 نمبر. 108 نمبر. اس کے اندر 3 آیتیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں. پورے قرآن کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ آیت الدین ہے. آیت الدین، جس میں اللہ نے قرض کے احکام کو بیان فرمایا. ہم اور آپ قرض لیتے ہیں، اگر آپ سے کہہ دیا جائے بھیا ٹھیک ہے آپ نے جو قرض لیا ہے میں لکھ لیتا ہوں، ذرا سائن کر دیجئے، لوگ کہیں گے ارے آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے لکھو. کیا کہتا ہے؟ لکھو. ہاں ظاہر سی بات ہے، آپ سے اگر کہا ذرا قرض دیجئے اور آپ نے کہا مجھ سے کہ بھائی ٹھیک ہے قرآن پر عمل کرتے ہو میں لکھ رہا ہوں آپ ذرا سائن کر دیجئے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اس نے ہم سے اتنی مرتبہ لیا، ہم نے کبھی نہیں لکھا، اس کا تھا لکھنے کے لیے. اس کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کا جو حکم ہے وہ سب سے بہتر حکم ہے. لکھ لینا چاہیے، شک کے بنا پر نہیں. ممکن ہے آپ کے ساتھ کوئی حالت پیش آ جائے، ممکن ہے آپ بھول جائیں، انسان ہی تو ہے. کتنے قرض ضائع ہو گئے اسی بنا پر. نہیں جی تم نے نہیں دیا تھا، اگر تم دیے ہوتے مجھے یاد ہوتا، اگر لکھا ہوگا لے پڑھ لے ذرا سا، تمہیں نے سائن کیا تھا اس کو. دیکھیے احتیاط پر مبنی حکم ہے کہ نہیں؟ آدمی کو چاہیے لکھے اور سائن کروا لے، تاکہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ مشغولیت کے بنا پر وہ کہہ دے نہیں ہم نے نہیں لیا تھا، تو آپ کیا کیجیے گا اس وقت. چلیے سب سے چھوٹی آیت قرآن پاک میں حامیم ہے. حامیم سب سے چھوٹی آیت، 2 ہی لفظ ہے حامیم. دیکھ رہے ہیں؟ چلیے پورے قرآن میں سب سے لمبا کلمہ کون سا ہے؟ سب سے لمبا کلمہ کون بتائیں گے؟ سب سے لمبا کلمہ جس میں سب سے حروف زیادہ ہوں، اللہ کا فرمان ہے فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ایک ہی کلمہ ہے جس میں 11 حرف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 11 ہے. یہ ہے سورہ حجر آیت نمبر 22 میں. چلیے قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ سب سے افضل عظیم الشان آیت ہے وہ آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سورہ بقرہ آیت نمبر 55 ہے. قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ اس میں علماء نے کلام کیا ہے. ایک قول 14 کا ہے، ایک قول 15 کا ہے، ایک قول 11 کا بھی ہے، ایک قول 11 کا بھی ہے. لیکن تحقیق کی روشنی میں 15 سجدے ہیں. کتنے سجدے ہیں؟ 15 سجدے ہیں. اس میں اختلاف کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے ایک تفصیل کا موقع چاہیے. دیکھیے قرآن میں 2 آیتیں ہیں جس میں الفابیٹیکل سارے حروف پائے جاتے ہیں، الف سے لے کر یا تک. 2 آیتیں قرآن پاک میں، اور وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں، اور ایک ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 154. ان دونوں آیتوں میں الف سے لے کر یا تک سارے حروف موجود ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ چلیے دیکھیے قرآن کریم میں وقف کرنے کی کچھ علامتیں دی گئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ میم لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کہیں پہ لا لکھا ہوتا ہے، کہیں پہ جیم لکھا ہوتا ہے، کہیں پر سلی لکھا ہوتا ہے، کہیں پر قلی لکھا ہوتا ہے. دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ آپ لوگوں نہیں دیکھا؟ پڑھیں گے نہیں تو کہاں سے دیکھیں گے؟ نہیں پڑھیے گا تو دیکھیے گا یہ سب لکھا ہوتا ہے. تو میم کا مطلب ہے کہ یہ وقف لازم ہے. وقف لازم ہے، سمجھتے ہوئے چلیے گا. لا کا مطلب ہے کہ یہاں پر نہ رکنا بہتر ہے، نہ رکیے یہاں پر. ٹھیک ہے. جیم کا مطلب یہ ہے کہ وقف جائز ہے. وقف کیا ہے؟ جائز ہے. اور سلی لکھا ہوا ہو کہیں پر، اس کا مطلب ملانا افضل ہے. قلی لکھا ہو تو رکنا افضل ہے. قلی لکھا ہو تو رکنا افضل ہے. یہ سب قرآن میں آپ جا کر دیکھیے گا. پورے قرآن میں اللہ کا نام لفظ جلالہ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کیوں موبائل کیوں بجا رہے ہیں آپ لوگ؟ قرآن کی بات چل رہی ہے، موبائل بج رہا ہے. تو آپ یاد رکھیے 980 پلس 592 پلس 1125 کتنا ہو گیا؟ جوڑیے. آپ لوگوں نے میتھمیٹکس نہیں پڑھا لگتا ہے. پڑھتے تو یہیں آتے ہیں. جی 980 کو
کے ساتھ 592 کو جوڑیے اور 1125 کو اور جوڑیے، کتنا ہو رہا ہے؟ جوڑ کے دیکھ لیجئے گا، یعنی اللہ کا نام اتنی مرتبہ آیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جوڑ کے دیکھ لیجئے گا اور آئندہ ہفتے بتائیے گا کتنا ہوا۔ چلیے، قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ 25 انبیاء کا ذکر ہے۔ ان میں سے آدم ہیں، ادریس ہے، نوح ہیں، ہود ہیں، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، یسع، ذوالکفل، الیاس، یونس، موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 25 انبیاء کا ذکر ہے قرآن کریم میں، جبکہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ کم و بیش 1,24,000۔ ان میں سے رسول کتنے تھے؟ جی 5 نہیں، 313 یا 15، 300 سے زیادہ تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے رسولوں کی تعداد۔ ان میں سے 5 اولو العزم کہلاتے ہیں، 5 یعنی جنہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی، ان کا مقام دیگر انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ 5 کون ہیں وہ سب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم، موسیٰ، نوح اور عیسیٰ۔ یہ 5 پیغمبر کا مقام سب سے زیادہ ہے، اور ان سب میں سب سے زیادہ مقام کن کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دیکھیے، اب ہم گفتگو کر رہے تھے اس وقت کہ جیسے احادیث میں سند ہے، محدث کے استاد سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اگر آپ سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ آپ جو یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کی سند آپ کو معلوم ہے؟ ہاں، اچھا، آپ کس کی تلاوت کرتے ہیں؟ کس قاری کی تلاوت کرتے ہیں آپ؟ کون بتائیں گے؟ دیکھیے، نماز روزے کے بارے میں تو بہت کچھ جانکاری ہے لوگوں کے پاس، ہے کہ نہیں؟ لیکن ان چیزوں کی جانکاری نہیں لوگوں کے پاس۔ تو ہم تلاوت کرتے ہیں حفظ کی۔ کس کی؟ حفظ کی۔ اور حفظ نے کس سے لیا؟ عاصم سے لیا۔ ان کے استاد کا نام کیا ہے؟ عاصم ہے۔ اور عاصم نے کس سے لیا؟ ابو عبد الرحمن السلمی سے لیا، ابو عبد الرحمن السلمی سے۔ اور ابو عبد الرحمن السلمی نے کس سے لیا؟ عثمان بن عفان سے، علی بن ابی طالب سے، ابی بن کعب سے، زید بن ثابت سے، عبداللہ بن مسعود سے۔ اور ان سبوں نے کس سے لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے لیا؟ جبریل امین سے۔ جبریل امین نے کس سے لیا؟ اللہ رب العالمین سے لیا۔ یہ سند یاد رکھیے گا، یاد ہوگا سند؟ ایک مرتبہ پھر دہرائیے تو، ہم کس کی تلاوت کرتے ہیں؟ حفظ کی۔ ان کے استاد کون ہیں؟ عاصم ہیں۔ عاصم کے استاد کون ہیں؟ ابو عبد الرحمن السلمی ہیں۔ ابو عبد الرحمن السلمی ہیں۔ انہوں نے کس سے لیا؟ عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود۔ اور ان سبوں نے کس سے لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آپ نے کس سے لیا؟ جبریل امین سے۔ اور انہوں نے کس سے لیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ یہ سلسلہ سند یاد کر لیجئے گا۔ چلیے، اب یہاں پر یہ بتائیے کہ مدنی صورتیں قرآن پاک میں کتنی ہیں؟ جی، علماء کے اتفاق سے 20 صورتیں ہیں۔ مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ تو 114 کو اگر ہم 20 میں کم کر دیں، 20 کم کر دیں 114 سے، کتنا ہو جائے گا؟ کتنا؟ دیکھیے، اختلافات آپ لوگ خود کر رہے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے۔ 114 میں سے 20 نکال دیا، 96 ہوا نا۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیے گا کہ 96 مکی صورت نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ 12 صورتوں میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ 114 میں 20 نکالا، کتنا باقی بچا؟ 94۔ 94 میں سے 12 نکال دیا، کتنا بچا؟ ہاں، آج ہی تو حساب ہے آپ لوگوں کا۔ ہاں، کیا کہا؟ 82۔ یعنی اتفاق ہے کہ 82 صورتیں مکی ہیں، اس پر اتفاق ہے۔ اب 20 صورتیں مدنی ہیں، اور باقی 12 صورتوں میں کیا ہے؟ اختلاف ہے کہ مکی ہیں یا مدنی ہے۔ بعض نے مکی کہا، بعض نے مدنی کہا ہے۔ چلیے، اب آئیے، قرآن کو جمع کرنے کی 3 قسمیں ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کروایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے، اسی لیے زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ہم پتھروں سے لکھا کرتے تھے
کھجور کے پتوں پر آپ نے لکھوایا تھا اس سے نقل کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ جمع و ترتیب سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے جمع کرنے والے بڑے بڑے صحابہ تھے، ان میں سے چند کے نام یاد رکھیے گا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع کیا ہے۔ ان میں سے کون تھے؟ معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور ابو زید بن سکن، ابو دردہ، یہ سب تھے جنہوں نے زمانہ رسالت میں قرآن کو جمع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ آگے چلیے، یہ تو جمع کی پہلی قسم ہو گئی نا۔ دوسری قسم ابو بکر صدیق نے جمع کرایا۔ یہ کب کرایا؟ جبکہ غزوات میں یا لڑائیوں میں، معارک میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہونے لگے، خطرہ پیدا ہوا کہ اگر ایسے لوگ شہید ہوتے رہے تو قرآن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ابو بکر صدیق کے دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے عمر فاروق کو تیار کیا، لوگ تیار نہیں ہو رہے تھے، کہا ہم وہ کام کیسے کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے سینہ کشادہ کیا کن کا؟ ابو بکر صدیق کا۔ ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو سمجھایا، انہوں نے بھی کہا ہم نہیں کریں گے، ہم یہ کام کیسے کریں جس کو ہمارے نبی نے نہیں کیا۔ اللہ نے ان کے دل کو بھی کشادہ کر دیا۔ یہ دونوں مل کے گئے زید بن ثابت کے پاس، کہا زید آپ تو کاتب وحی ہو، آپ کو زیادہ انداز ہے اس کا، آپ ذرا جمع کرو۔ انہوں نے بھی وہی کہہ دیا کہ پہاڑ ہلا دوں گا لیکن قرآن نہیں لکھوں گا، میں جمع نہیں کروں گا، اس لیے کہ قرآن کو جمع کرنا اگر تھوڑی سی بھی آگے پیچھے ہو گئی کہاں چلا جاؤں گا، انجام اچھا نہیں ہوگا ہمارا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کے سینے کو بھی کشادہ کیا اور ان سبوں نے مل کر قرآن کو کیا کیا؟ جمع کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے شرائط میں سے یہ ہے کہ آیتیں ان سے لیتے تھے جن کے پاس 2 گواہ ہوتا تھا، جن کے پاس 2 گواہ ہوتا تھا۔ لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ملی جو سورہ توبہ سے اخیر تک ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ ایک صحابی جن کا نام ہے، کیا نام ہے؟ کیا کہا؟ خزیمہ۔ اب یہ ایک ہی گواہ کو لے کر کے آئے، کہا کہ میرے پاس تو 2 نہیں ہے لیکن قرآن کی آیت تو مجھے یاد ہے اور بھی لوگوں کو یاد ہے، لیکن کہا کہ ہم کام پکا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اور دیکھو۔ تو صحابہ نے گواہی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو 2 آدمی کے برابر کیا ہوا تھا، ان کی گواہی کو 2 آدمی کے برابر۔ کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت موجود ہے تو ہم قبول کر لیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ چلیے، دوسری قسم جمع کرنے کی ہو گئی۔ تیسری قسم عثمان غنی نے لہجات میں اختلاف کرنے کے سبب، لوگوں نے جب اختلاف کیا تو وہاں پر کہا کہ جمع کرو، اور قریش کے لہجے پر باقی رکھا۔ 8 مصحف لکھا۔ کتنا مصحف؟ 8۔ ایک مکہ بھیجا، دوسرا شام بھیجا، تیسرا یمن بھیجا، چوتھا بحرین، 5واں بصرہ، 6واں کوفہ اور ایک مدینے میں روک لیا۔ 7 مصحف دیے، کہا کہ سارے لوگوں کو پڑھنا ہے اسی کے حساب سے، اور باقی مصاحف کو قرآن کی حفاظت میں کہا جلا دو اس کو، قرآن کی حفاظت میں۔ آج بھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی قرآن کا حصہ ملا ہے کیا کروں، زمین میں دفن کروں کہ جلا دوں؟ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں نا۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ جلا دیجئے، اس بنا پر کہ قرآن کا احترام ہو، قرآن کا توہین کے بنا پر نہیں، توہین کریں گے تو کافر ہو گئے، احترام کے بنا پر، تاکہ لوگ پاؤں کے نیچے نہ ڈالیں۔ ممکن ہے لوگ اس پہ چل رہے ہیں، ممکن ہے ایسی ایسی جگہوں پہ لوگ دفن کر دیتے ہیں جا کر کے، ممکن ہے لوگ کھودیں گے، پاؤں چلا جائے اس پر، حفاظت میں اس کو جلا دینا چاہیے۔ چلیے، تو یہ ہو گئی آپ باتیں آپ کے سامنے جمع کرنے کی۔ اب آئیے، وقت تو بھاگا جا رہا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مکی صورتوں کا قاعدہ کیا ہے، کس بنا پر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مکی صورتیں ہیں۔ عام طور پر محدثین نے کہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عقائد پر گفتگو کی ہو، عقائد پر عام طور پر گفتگو کی ہو، جس میں آدم اور ابلیس کا بھی قصہ ہو، اس طرح کی بات محدثین نے، علماء نے کی ہے، ایسی صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ جس میں احکام وغیرہ بیان کیے گئے ہوں، عام طور پر حلال و حرام بیان کیا گیا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، بہت سی باتیں ہیں، کیونکہ وقت قریب ہو رہا ہے،
اب آئیے ذرا سا ایک ٹاپک ہم لے لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جب وہ نازل ہوئی سارے انبیاء وہاں تشریف فرماتے ہیں. کون سی آیت ہے وہ؟ سارے انبیاء کے سامنے اس کو نازل کیا گیا. اور سارے انبیاء کا اجتماع کہاں پر ہوا؟ بیت المقدس میں. جب آپ سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے, کون سی آیت نازل ہوئی تھی یہ بتائیے. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے 25واں پارہ میں سورہ زخرف میں, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. ان تمام نبیوں سے پوچھ لیجئے, رسولوں سے پوچھ لیجئے, سب یہاں پر آپ کے سامنے میں, کیا ہم نے اپنے سوا کسی اور کو معبود بنانے کا حکم دیا ہے؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون, کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ پوچھ لیجئے, سارے آپ کے سامنے میں. یہ اسی وقت نازل ہوئی تھی. اللہ اکبر, غور کیجئے. 1,24,000 سب کے سب وہاں موجود تھے, سارے مقتدی بنے ہمارے نبی کے. لہٰذا اس آیت کو بھی مد نظر رکھیے گا. دیکھیے قرآن میں نسخ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. اللہ نے جب نازل کیا تو 2 طرح کی آیتیں ہوئیں. ایک تو محکم آیتیں جس کو اللہ نے کبھی منسوخ نہیں کیا, ہر آیت اس کی محکم ہے, لیکن کچھ حصہ بعض آیتیں ہیں جن کی تعداد 8 یا 9 تک پہنچتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو منسوخ قرار دیا ہے. کتنی آیتیں منسوخ ہیں؟ 8 سے 9. علماء کرام نے اس کو نقل کیا ہے. تو نسخ کی 3 قسمیں یاد رکھیے گا. ایک تو حکم بھی منسوخ ہو, تلاوت بھی منسوخ ہو. حکم منسوخ ہو اور تلاوت بھی منسوخ ہو. اگر ہم اس کی مثال لانا چاہیں کہ قرآن کی آیت بھی ختم ہو گئی یا حکم بھی ختم ہو گیا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے جی؟ اس میں حرمت رضاعت والی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ 10 گھونٹ بچہ دودھ پی لے, 10 گھونٹ, تو حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے. کسی بچے نے 2 سال کے اندر اگر کسی عورت کا بھی 10 گھونٹ دودھ پی لیا, 10 مرتبہ لگایا پھر نکالا, یہ 1 ہوا, ٹھیک ہے نا؟ تو 10 مرتبہ کا حکم نازل ہوا, آیت نازل ہوئی, لیکن اس کے باوجود ان میں سے 5 اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. 5 ابھی جو دلائل کی روشنی میں حرمت رضاعت ثابت ہوگی 5 گھونٹ میں. کتنے گھونٹ میں؟ 5 گھونٹ میں. گھونٹ کا مطلب ہم نے بتا دیا, لگائے اور نکالے, یہ 1 ہو گیا. تو وہ آیت بھی ختم ہو گئی اور اس کا حکم بھی ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا؟ پہلی قسم. اور دوسری قسم یہ ہے کہ آیت منسوخ ہے لیکن حکم باقی ہے. آیت منسوخ ہے اور حکم باقی ہے. ان میں سے کوئی دلیل لا سکتے ہیں؟ کیا کہا؟ آیت الرجم ہے. آیت الرجم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے, الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. بوڑھے اور بڑھیا جب زنا کریں تو ان کو رجم کر دو, یا اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو حکم باقی ہے لیکن تلاوت کیا ہو گئی ہے؟ تلاوت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. چلیے, اور تیسری قسم کیا ہے؟ حکم منسوخ ہے, حکم منسوخ ہے لیکن تلاوت باقی ہے. اس میں سے حکم منسوخ ہے, تلاوت کیا ہے؟ باقی ہے. اس طرح کی بہت سی آیات ملیں گی قرآن پاک میں, انشاءاللہ موقع ملے گا تو ان آیتوں کو لا کر بتاؤں گا آپ کو. چلیے, اب کون کون سی آیتیں منسوخ ہیں ذرا اس میں چند نمونے لے لیجئے. پہلی آیت لے لیجئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. تو اس میں سے جو بیت المقدس کی طرف نماز کا حکم تھا اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے اس آیت کو نازل فرمایا, جس سے واضح ہوا کہ بیت المقدس کی طرف جو لوگ نماز پڑھا کرتے تھے وہ چیز ختم ہو گئی. اور وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ بھی بعض علماء کے نزدیک منسوخ ہے.
چونکہ اللہ نے مسجد حرام کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دے دیا ہے. لیکن بعض نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ جہاں پر قبلہ مشتبہ ہو جائے، معلوم نہ ہو کدھر قبلہ ہے، چلو ٹھیک ہے. آپ نے لوگوں سے پوچھا، کسی نے بتایا نہیں، تو کہا کہ جس طرف بھی نماز پڑھ لو گے انشاءاللہ کوئی بات نہیں. دوسری مثال لے لیجئے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ جس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو وہ کیا کرے گا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. ظاہر سی بات ہے یہ حکم منسوخ ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا. کون سا حکم آیا؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جو رمضان کو پائے وہ ضرور روزہ رکھے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ اکثر علماء کے نزدیک یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہے. تیسری آیت لے لیجئے، یسألونک عن الخمر والمیسر. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر. کہہ دیجئے اس میں بڑا گناہ ہے، اور منافع للناس. یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا فائدہ ہے، تھوڑا فائدہ ہے. یہ آیت بھی منسوخ ہو گئی ہے. یہ آیت بھی. اچھا شراب اور جوئے میں کیا فائدہ ہے؟ کیا صحت کو فائدہ ہے شراب سے؟ نہیں. لوگ کاروبار کرتے تھے، کچھ پیسے وغیرہ آ جاتے تھے. جوا کھیلنے والا دیکھیے، ایک مرتبہ 2 مرتبہ کھیلا، ممکن ہے جیت گیا، اٹھ کے چل دیا. بعض لوگ تو لگے رہیں گے، جو آیا تھا وہ بھی چلا گیا، اس سے زیادہ چلا گیا، یہاں تک کہ کنگال ہو گئے. ایسا ہوتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، عقل مندی کی، اس نے 1-2 مرتبہ جیتا چلتا ہوا، اب نہیں کھیلوں گا، ممکن ہے ہار جاؤں اس کے بعد. تو بعض فائدے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن یہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا. کہا کہ نہیں، ہر حال میں شراب اور جوئے کیا ہیں؟ حرام ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. چوتھی مثال لے لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آیت نازل کی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. تم میں سے کوئی وفات پا جائے تو اپنی بیویوں کو چھوڑیں گے تو کچھ سامان وغیرہ دے کر کے چھوڑے، اور ان کے بعد جو ہے یہ کچھ وصیت کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بدلے ان کا حقوق دے دیا. یہ پہلی آیت نازل ہوئی تھی. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. ان پر اللہ نے 4 مہینہ 10 دن عدت کا حکم دیا اور ان کا حصہ متعین کر دیا. تو آج بھی اگر کوئی عورت کا شوہر مر جائے، وہ کتنے دن عدت گزارتی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن ہے. لیکن کس میں کوئی اسپیشل کوٹا بھی ہے؟ نہیں ہے. کوئی اسپیشل کوٹا ہے کہ 4 مہینے 10 دن سے کم میں کام چل جائے؟ نہیں ہے. حاملہ کے لیے دیکھیں، اللہ جزائے خیر دے. دیکھ اسی کو کہتے ہیں علم. اگر حمل سے ہے، کل بچہ پیدا ہو گیا، اس کو ولادت ہو گئی، ایک ہی دن میں اس کی عدت پوری ہو گئی. سبحان اللہ. دیکھیے علم کی بات ہے یہ سب. آپ نے تو کہہ دیا نا اس میں کوئی استثنائی صورت نہیں ہے، کہہ دیا نا. لیکن اللہ فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. سورۃ طلاق کے اندر نہیں. اگر بچے پیدا ہو جائیں حاملہ کو، 4 دن میں ہو جائے، 1 دن میں ہو، 15 دن، 1 مہینے میں ہو جائے، اس کی عدت پوری ہو گئی. پھر 4 مہینے 10 دن کی پابندی نہیں رہے گی. دیکھیے علم حاصل کیجیے. اس طرح سے اور بھی کچھ آیات منسوخ ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے کی کچھ باتیں میں آئندہ ہفتے آپ کے سامنے باذن اللہ لانے کی کوشش کروں گا، چونکہ یہ بڑا قیمتی علم ہے اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کو سنیں اور سیکھیں. چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. خاص طور سے قرآن کا جو علم ہے یہ سب سے بہتر علم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیکھنے اور سمجھنے، اس کو عام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.